سرد رات، بجلی کی بندش اور اس سانسوں کی گرمی۔ اس لمحے مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ اجنبیت بھی محبت میں بدل سکتی ہے، جب آہستہ آہستہ اس نے میرے وجود میں۔ کہانی: میرے کمرے کا اجنبی۔ سردیوں کی ایک ٹھنڈی رات تھی۔ ہاسٹل کی پرانی عمارت عجیب سی خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی اور میں اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا موبائل استعمال کر رہا تھا۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک لمبا قد، سیاہ جیکٹ اور گہری آنکھوں والا شخص کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بیگ تھا اور چہرے پر تکن صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، شاید وارڈن نے آپ کو بتایا ہوگا، آج رات مجھے یہی کمرہ ملا ہے۔ میں نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر خاموشی سے راستہ دے دیا۔ آ جاؤ، ویسے بھی یہاں کافی جگہ ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور اندر آ گیا۔ اس کا نام آہت تھا، اور عجیب بات یہ تھی کہ اس کی خاموشی بھی انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ اگلے چند دنوں میں ہماری تھوڑی بہت باتیں ہونے لگی۔ رات کو اکثر وہ کھڑکی کے پاس کھڑا بارش دیکھتا رہتا، جبکہ میں اسے چپکے سے دیکھتا رہتا۔ ایک رات تیز بارش ہو رہی تھی اور اچانک بجلی چلی گئی۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ میں نے موبائل کی لائٹ جلائی تو آہت میرے بہت قریب کھڑا تھا۔ اس نے ہلکی سی آواز میں کہا، تمہیں اندھیرے سے ڈر لگتا ہے؟ میں نے ہنس کر جواب دیا، ہاں، اتنا نہیں، لیکن اچانک لائٹ آ جائے تو عجیب لگتا ہے۔ وہ مسکرایا، فکر نہ کرو، میں ہوں نا۔ اس کی یہ بات میرے دل میں عجیب سا سکون چھوڑ گئی۔ اس رات ہم کافی دیر تک ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ اس نے اپنی زندگی کے مشکل دنوں کے بارے میں بتایا اور میں خاموشی سے سنتا رہا۔ پھر اچانک اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، تم جانتے ہو، اس شہر میں پہلی بار کسی کے ساتھ بیٹھ کر سکون محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ دل کی دھڑکن عجیب انداز میں بڑھ رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور ہماری دوستی مزید گہری ہوتی گئی۔ اب وہ اکثر میرے لیے چائے لے آتا یا رات کو میرے ساتھ چھت پر بیٹھ جاتا۔ ایک رات سرد ہوا چل رہی تھی، میں نے جیکٹ نہیں پہنی ہوئی تھی۔ اس نے فوراً اپنی جیکٹ اپنے کندھوں پر رکھتے ہوئے کہا، بیمار ہو جاؤ گے۔ میں نے ہلکے سے مسکرا کر کہا، ہاں، اور تم؟ وہ قریب آ کر بولا، مجھے تمہاری فکر زیادہ ہے۔ اس لمحے پہلی بار اس کی آنکھوں میں عجیب سی محبت محسوس ہوئی۔ ہم دونوں کچھ دیر خاموش ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ پھر اس نے دھیرے سے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے ہاتھ کی گرمی میرے دل تک اتر گئی۔ میں نے ہاتھ نہیں چھڑوایا، بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ ہاتھ نے آہستہ سے کہا، کاش یہ رات کبھی ختم نہ ہو۔ میں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، شاید کچھ راتیں واقعی خاص ہوتی ہیں۔ وہ میرے قریب آیا اور میرے ماتھے کو نرمی سے چوم لیا۔ اس لمحے میرے دل میں عجیب سی کیفیت تھی، جیسے وقت وہیں رک گیا ہو۔ بارش مسلسل برس رہی تھی اور سرد ہوا کے وجود اس کے قریب ایک الگ سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ اس رات کے بعد ہماری دوستی پہلے جیسے نہیں رہی تھی۔ اب ہماری خاموشیاں بھی ایک دوسرے کو سمجھنے لگی تھیں، لیکن زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ چند دن بعد آہد نے بتایا کہ اسے واپس اپنے شہر جانا ہوگا۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں عجیب سا خلا پیدا ہو گیا۔ آخری رات ہم دونوں خاموشی سے چھت پر بیٹھے رہے۔ پھر آہد نے دھیرے سے کہا، اگر قسمت نے چاہا تو ہم شاید دوبارہ ملیں گے۔ میں نے ہلکی آواز میں جواب دیا، کچھ لوگ دوبارہ نہیں ملتے، لیکن کبھی بلائے بھی نہیں جاتے۔ وہ مسکرایا اور جاتے ہوئے مجھے گلے لگا لیا۔ اس کی وہ آخری قربت آج بھی میرے دل میں محفوظ ہے۔ وقت گزرتا گیا، زندگی آگے بڑھتی رہی، مگر سردیوں کی بارش والی راتیں آج بھی مجھے اس اجنبی کی یاد دلاتی ہیں، جو چند دنوں کے لیے میرے کمرے میں آیا تھا مگر ہمیشہ کے لیے میری یادوں میں بس گیا۔ اس رات کے بعد آہد پہلے سے زیادہ میرے قریب رہنے لگا تھا۔ اب وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی میرا خیال رکھتا۔ کبھی میرے لیے رات کو کافی بنا دیتا، کبھی اچانک میرے بکھرے بال سنوارتے ہوئے ہنس کر کہتا، تم کبھی خود کو خیال نہیں رکھتے، اور میں ہر بار صرف اسے دیکھ کر مسکرا دیتا۔ ایک رات بارش بہت تیز ہو رہی تھی اور ٹھنڈی ہوا کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ میں بستر پر بیٹھا موبائل دیکھ رہا تھا کہ آہت خاموشی سے میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے کپڑوں سے بارش کی ہلکی خوشبو آ رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے کہا، پتہ ہے، جب میں پہلی بار اس کمرے میں آیا تھا تو سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی اتنا اپنانا لگے گا۔ میں نے ہلکے سے اس کی طرف دیکھا، اور اب؟ وہ مسکرایا، پھر آہستہ سے بولا، ہاں، اب لگتا ہے شاید تمہیں چھوڑ کر جانا مشکل ہوگا۔ اس کی آواز میں عجیب سی سچائی تھی۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔
چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کی انگلیوں کی گرمی میرے وجود میں اترتی محسوس ہوئی۔ میں نے نظریں جھکا لی تو وہ ہلکے سے ہنسا۔ ہاں، تم ہر بار شرما کیوں جاتے ہو؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، شاید اس لیے کہ تمہاری باتیں عجیب اثر چھوڑ جاتی ہیں۔ آہت آہستہ سے میرے قریب آیا، اتنا قریب کہ اس کی سانسوں کی حدت محسوس ہونے لگی۔ پھر اس نے میرے ماتھے پر نرم سا بوسہ دیا اور سرگوشی میں کہا، کاش وقت یہیں رک جائے۔ باہر بارش مسلسل برس رہی تھی اور کمرے کی خاموشی میں صرف ہمارے دلوں کی دھڑکنیں محسوس ہو رہی تھی۔ اس رات ہم کافی دیر ایک دوسرے کے قریب بیٹھے رہے، کبھی ہنستے، کبھی خاموش ہو جاتے اور کبھی صرف ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے، جیسے لفظوں کی ضرورت ہی نہ رہی ہو۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ کچھ لوگ انسان کی زندگی میں اچانک آتے ہیں مگر دل میں ہمیشہ کے لیے جگہ بنا لیتے ہیں۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور آہت کی موجودگی اب میرے دنوں کا سب سے خوبصورت حصہ بن چکی تھی۔ ہاسٹل کا وہ چھوٹا سا کمرہ جو پہلے صرف 4 دیواری لگتا تھا، اب اس کے ساتھ ایک عجیب سا سکون دینے لگا تھا۔ ایک رات سردی بہت زیادہ تھی، باہر بارش رک چکی تھی مگر ہوا اب بھی چل رہی تھی۔ میں کمبل اوڑھے بیٹھا تھا جبکہ آہت کھڑکی بند کر رہا تھا۔ اچانک اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور ہلکے سے مسکرایا، تم ایسے خاموش ہو جاتے ہو اور پھر اچھے لگتے ہو۔ میں ہنس پڑا، اور تم ہمیشہ اتنی عجیب باتیں کیوں کرتے ہو؟ وہ میں قریب آ کر بیٹھ گیا، کیونکہ کچھ باتیں دل میں رکھی جائے تو ادھوری لگتی ہیں۔ اس کی نظریں مسلسل مجھ پر تھی اور میرے لیے ان نظروں میں خود کو دیکھنا مشکل ہو جاتا جا رہا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے آہستہ سے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنی طرف کھینچ لیا۔ میرا دل بے قابو انداز میں دھڑکنے لگا۔ اس نے دھیرے سے کہا، کبھی کبھی لگتا ہے تمہیں بہت پہلے ملنا چاہیے تھا۔ میں نے نظر جھکا کر مسکراتے ہوئے جواب دیا، شاید ہر شخص صحیح وقت پر ہی ملتا ہے۔ آہت کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے نرمی سے میرا چہرہ اپنی طرف کیا۔ اس کی انگلیوں کا لمس عجیب سا سکون دے رہا تھا۔ پھر اس نے میرے قریب آ کر میرے ماتھے کو ایک نرم سا بوسہ دیا۔ میں چند لمحے خاموش رہا مگر دل کے اندر عجیب سی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ہلکے سے ہنسا، اب پھر سے شرما گئے ہو نا؟ میں نے کمبل سے آدھا چہرہ چھپاتے ہوئے کہا، تمہاری عادت خراب ہے۔ وہ مزید قریب آیا اور سرگوشی میں بولا، اور تمہاری خاموشی بہت خطرناک ہے۔ اس رات ہم کافی دیر تک ایک دوسرے کے قریب بیٹھے باتیں کرتے رہے، کبھی ہنسی، کبھی خاموشی اور کبھی صرف ایک دوسرے کی موجودگی محسوس کرتے رہے۔ باہر سرد ہوا چل رہی تھی مگر اس کے قریب بیٹھ کر عجیب سی گرمی محسوس ہو رہی تھی، اور شاید پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ محبت ہمیشہ شور سے نہیں، کبھی کبھی خاموش قربت سے بھی محسوس ہوتی ہے۔ اگلی صبح موسم حیرت انگیز حد تک خاموش تھا۔ بارش رک چکی تھی مگر ہوا میں اب بھی رات کی نمی باقی تھی۔ میں آنکھ کھولنے کے بعد کچھ لمحے خاموش لیٹا رہا کیونکہ پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ کمرہ غیر معمولی حد تک سنسان ہے۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا مگر آہت اپنی جگہ پر موجود نہیں تھا۔ اس کا بیگ بھی غائب تھا، صرف میز پر ایک چھوٹا سا کاغذ رکھا تھا۔ میرے ہاتھ بے اختیار اس طرف بڑھے، دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ میں نے کاغذ کھولا تو اس پر صرف چند الفاظ لکھے تھے، کچھ لوگ سفر میں ملتے ہیں مگر دل میں ہمیشہ رہ جاتے ہیں، اپنا خیال رکھنا آہت۔ چند لمحوں تک میں وہیں کھڑا رہا جیسے وقت اچانک رک گیا ہو۔ کھڑکی کے باہر دھند پھیلی ہوئی تھی اور اندر عجیب سی خاموشی تھی۔ میں آہستہ سے اس بستر پر بیٹھ گیا جہاں وہ اکثر رات کو بیٹھ کر مجھ سے باتیں کیا کرتا تھا۔ اس کی خوشبو اب بھی کمرے میں موجود تھی اور شاید یہی سب سے تکلیف دہ بات تھی۔ انسان بعض اوقات کسی کو بہت کم وقت میں اتنا محسوس کرنے لگتا ہے کہ اس کے جانے کے بعد ہر چیز ادھوری لگنے لگتی ہے۔ دن گزرتے گئے، ہاسٹل ویسا ہی رہا، وہی دیواریں، وہی کھڑکی، وہی بارشیں، مگر اب ان سب میں ایک کمی تھی۔ سردیوں کی ہر رات مجھے اس کی آواز یاد دلاتی، فکر نہ کرو، میں ہوں نا، اور میں بے اختیار مسکرا دیتا۔ شاید محبت ہمیشہ ساتھ رہنے کا نام نہیں ہوتی، کبھی کبھی چند خوبصورت لمحے پوری زندگی کے لیے کافی بن جاتے ہیں۔ اور آہت وہ صرف میرے کمرے کا ایک اجنبی نہیں تھا، وہ میری زندگی کی وہ خاموش یاد بن چکا تھا جسے وقت بھی کبھی مٹا نہیں سکا۔ تو پیارے دوستو، یہ کہانی صرف اور صرف آپ کی انٹرٹینمنٹ، جذباتی احساسات اور زندگی کے مختلف پہلو کو سمجھانے کے لیے لکھی گئی ہے۔ اس کہانی کا مقصد کسی فرد، شخصیت یا حقیقی واقعے کی نمائندگی کرنا ہرگز نہیں ہے۔ تمام کردار اور واقعات فرضی ہیں،
جنہیں صرف سبق، احساسات اور کہانی کے حسن کو بیان کرنے کے لیے تخلیق کیا گیا ہے۔ اگر کسی کی زندگی یا شخصیت سے کسی قسم کی مشابہت ہو تو اسے محض اتفاق سمجھا جائے۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔